رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JMT میڈیا پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے برکات رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں ہمارے آج کے مہمان ہیں استاذ محترم مولانا عبدالصمد صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے ہم پہ فرض ہیں، یہ بھی ہمیں اسلام درس دیتا ہے۔ نماز ہم پہ فرض ہے، یہ بھی ہمیں اسلام کی بنیادی فرائض ہی میں شامل ہے۔ اسلام ہمیں انسانیت کی ہمدردی کا درس دیتا ہے، صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ذرا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ مولانا طاہر محمود سے دعوت دینے کا۔ صلہ رحمی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں بہت سے موقع پر صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے۔ احادیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں بیان ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم عطا فرمایا۔ آپ کے خلق عظیم کی تفسیر بہت مختلف طریقوں پر محدثین و فقہاء کرام نے فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک خلق عظیم کی تفسیر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ جامع کمال اور اوصاف عطا فرمائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی بسر فرمائی کہ اللہ کے مخلوق بھی آپ سے راضی اور اللہ رب العزت کا بھی تمام کے تمام حقوق ادا فرمائے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر میں محدثین و مفسرین نے ایک بڑا بہترین واقعہ نقل فرمایا ہے صلہ رحمی کے بیان میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے وہ جو مشہور تہمت لگائی تھی، اور اس تہمت کے اندر بدقسمتی سے ایک مسلمان بھی ملوث نکلا، حضرت مستح، غلط فہمی سے اس میں شامل ہو گئے۔ حضرت مستح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ رشتہ دار بھی لگتے تھے، اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احسان کا معاملہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب اس تہمت کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہو چکا، حضرت عائشہ کی برات نازل ہو چکی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر قسم اٹھائی کہ آئندہ کے لیے میں مستح سے احسان کا معاملہ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے لوگو تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرمائے، جس طرح کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے احسان کرے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل حقوق کے حقوق کو بھی ادا کریں، اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ان کی خطاؤں کو درگزر کریں۔ ایک حدیث مبارک جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کا نام محدثین نے دیا ہے، کہ جب بھی ایک شاگرد اپنے استاد سے ملاقات کرتا تو سب سے پہلی حدیث جو استاد اپنے شاگرد کو بیان کرتا وہ یہ حدیث مبارک تھی، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ بڑی حدیث مبارک مشہور، الراحمون، رحم کرو، یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتے ہیں کن لوگوں پر؟
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حکم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام کے تمام اہل حقوق سے احسان کا برتاؤ کریں اور ان کے خطاؤں سے درگزر کریں، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صلۃ رحم محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے عرش کو تھامے ہوئے ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس نے تجھ کو جوڑا اس کو میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جس نے تجھ کو توڑا، جس نے رحم کو توڑا، رشتہ داری کو توڑا، اس کو میں اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ اس لیے ہمارا اللہ کی رحمت کے بغیر کامیابی کا نہ دنیا کے اندر کوئی ذریعہ ہے اور نہ آخرت میں کامیابی کا اس کے علاوہ کوئی واسطہ ہے۔ اللہ کی رحمت کو پانے کا ایک آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں، بھائیوں، دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے والدین، ان سب سے رحم اور نرمی اور محبت کا برتاؤ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے اور اس کی بھی فضائل ذرا وضاحت فرما دیں، ان کی فضائل بیان فرما دیں۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں اس کا بڑا احترام ہے۔ قرآن مجید میں، حدیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مختلف انداز سے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے اپنے آخری کتاب اور انسانیت کے لیے ہدایت نامہ اس کو ارسال فرمانے کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کو منتخب فرمایا۔ امام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے سال جتنی برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت پر ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں اس سے بے حساب زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ مثال فرمایا کرتے تھے کہ پورا سال اللہ رب العزت کی رحمتیں ان کی مثال دریاب کی سی ہے، اور صرف رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمتیں وہ سمندر کی سی بے بہا ہے۔ اور حدیث مبارک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے وہ چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ جن بندوں کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا، میرے بندے، تمام بندے اللہ کے ہیں، تمام زمین اللہ کی ہے، لیکن جس زمین کی ٹکڑی کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ کا گھر، اس کا حکم اور ہے۔ اور جن بندوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی، میرے بندے، ان کا مقام اور ہے۔ تو جس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی، اس مہینے کا مرتبہ اور مقام بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا بہت زیادہ احترام کرے، اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہم پر روزے کی شکل میں ایک بہت بڑی فرض عبادت وہ مقرر کی گئی ہے، اس کا پابندی سے احترام کر کے ان کو ادا کرے۔ اور تراویح کی شکل میں جو ایک بہت بڑی عبادت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ اور ایک عطیہ ہے، ہر 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہیں، اور ہر سجدہ وہ اللہ کے قرب کا ایک زینہ ہے۔ گویا کہ 20 رکعتیں ادا کر کے ایک مسلمان اللہ کے قرب کے 40 زینے طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے علاوہ بھی نوافل کا بہت کثرت سے ان کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے، اس لیے کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جن عبادتوں کو مسلمان رمضان المبارک میں اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اگر پورے رمضان جس عبادت کو ادا کیا جائے، اللہ رب العزت پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جن گناہوں سے رمضان المبارک میں آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ رب العزت پورا سال ان سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو
اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی اسی لیے۔ حدیث مبارک کے اندر علماء نے تفسیر میں لکھا ہے حدیث مبارک کے کہ 11 مہینے جب انسان دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے اور دنیا کے کام دھندے اگر حلال بھی ہوں تو ان کا ایک اثر ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دنیا کا میل و کچیل دل پہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک مہینہ اپنے خاص تعلق کے لیے رکھا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں عبادت اہتمام سے ادا کر کے اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ صلہ رحمی کے حوالے سے بھی گفتگو آپ نے سنی کہ ایک اسلام جس کا ہمیں درس دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معمولی سے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے رخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے احترام کے حوالے سے بھی حضرت استاد جی گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ خود بھی میرے استاد جی ہیں اور ان کے والد محترم بھی میرے استاد تھے، انہوں نے شفقت فرمائی، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ جناب۔ یہ تھا ہمارا آج کا برکات رمضان ٹرانسمیشن۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھیے گا۔